چند دن پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کا بیان شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ وہ پشتونوں کا ایک لشکر لے جا کر کشمیر آزاد کروائیں گے۔ اب ایسے بیانات ان خیالات پر مبنی ہیں جنہیں رائج کیا گیا ہے کہ گویا پشتون ایک بہت جنگجو قوم ہیں جو ہر وقت لڑنے لڑانے مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسی باتیں کہ اسلحہ پشتون مرد کا زیور ہوتا ہے، اس طرح کے اسٹیریوٹائپس کا اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے رائج ہوئے ہمارے ہاں عوامی سطح پر بھی اور بلکہ سرکاری سطح پر بھی، معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے ہی ان میں سے کافی اسٹیریوٹائپس یہاں رائج ہیں، کیونکہ انڈین سول سروس کے کافی افسران نے اس موضوع میں کافی دلچسپی لی کہ یہاں کی قوموں کا وہ مطالعہ کریں، ان کے رسم و رواج، ان کے رہن سہن طور طریقوں کے متعلق کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان کتابوں کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ انہیں کولونیل ایڈمنسٹریشن کے استعمال کے لیے لکھا گیا تھا کہ ان لوگوں پر کیسے حکومت کی جائے۔ اب اس میں ان لوگوں کا ویسے ہی جو جسے ایک اورینٹلسٹ ویو کہا جا سکتا ہے لیا گیا، جس میں خاص طور پہ جیسے میں نے ان چند کتابوں میں دیکھا پشتونوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے کچھ قبائل کے متعلق کہ دے آر بروٹل، لالیس، انسیویلائزڈ اور واریر لائک، سیمی سیویجز اور اس قسم کی باتیں، گویا یہ بہت سفاک، جنگلی، قانون کے باغی اور غیر مہذب قسم کے لوگ ہیں۔ خیر، انگریز تو چلے گئے اور ان کی جگہ آئی پاکستانی افسر شاہی، جنہوں نے ان کے کافی قوانین کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقے اور ان کے نظریات بھی اپنا لیے، بلکہ ان کو ریاستی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے کافی مفید بھی پایا، خاص طور پہ یہ بات کہ پشتون مارشل ریس، جیسے میں نے ابھی محمود خان کے بیان کا ذکر کیا۔ خیر، ہم جاننا اگر چاہیں پشتونوں کے متعلق تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ان کے متعلق کچھ ان کی تاریخ اور ان کی ثقافت کے متعلق جاننے کے بارے میں اگر ہم کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس سلسلے میں کچھ کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پشتون تاریخ کے حوالے سے کتابوں کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں جب کے پی جو پہلے NWFP جو اس کا نام تھا، اس کے انگریز گورنر 47 سے پہلے ایک تھے OLF کیرو، انہوں نے کافی مفصل کتاب لکھی تھی جس میں پشتون تاریخ بھی تھی اور بلکہ قبل مسیح سے لے کر یہاں کی تاریخ اور ان کی مختلف قوموں کے متعلق کافی ایک مفصل کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کا نام ہے دا پٹھانس، سن 50 کی دہائی میں شائع کی گئی، اور اگرچہ یہ بھی ایک انگریز کی تصنیف کردہ کتاب ہے مگر اس میں ایک زیادہ ہمدردانہ نقطہ نظر اپنایا گیا ہے پشتون قوم کے متعلق۔ اسی موضوع پر ایک کتاب جو ایک پشتون کی ہی لکھی ہوئی ہے، اگرچہ ہمیں اس سلسلے میں پشتون وائسز بدقسمتی سے کم ہی ملتی ہیں، مگر اس سلسلے میں ایک کتاب 1894 میں شائع کی گئی تھی جس کے مصنف تھے شیر محمد خان گنڈپور، اور اس کتاب کا نام تھا تواریخ خورشید جہان، اور فارسی میں لکھی گئی تھی، اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، اور کافی دلچسپ کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس میں بابا آدم کے زمانے سے ہی پشتونوں کی تاریخ کو جا کر ملایا گیا ہے، اور چونکہ اٹس این واٹ وی کال این ایتھنولوجیکل اسٹڈی، تو اس میں فیکٹس اور روایات اور لیجنڈز اور ان سب کو ملا کے ایک تاریخ جیسے بنتی ہے اس کو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف پشتونوں کے قبائل، کلین، سب کلینز، اور اس علاقے میں جو سلطنتیں گزریں، پشتونوں کی سلطنتیں، مغلوں کی، فارسی سلطنتیں، ان میں کیا کردار رہا پشتون قبائل کا، اس حوالے سے کافی دلچسپ معلومات ملتی ہیں ہمیں اس کتاب میں۔ ایک اور کتاب جو اس حوالے سے لکھی گئی وہ ہے غنی خان کی دا پٹھانس۔ غنی خان 20ویں صدی کے عظیم پشتون شاعر تھے، اور اس کتاب میں تاریخ پر کم فوکس رکھا گیا ہے اور ان کے زمانے کے پشتونوں کی امنگوں اور ان کے رویوں کے اوپر زیادہ بات کی گئی ہے، اور اس میں پشتون لوک گیت اور روایات اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کافی مختصر سی کتاب ہے، اور چونکہ غنی خان نے لکھی ہے تو اس میں ان کا مخصوص حصے مزاح اور ایک شاعرانہ انداز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ موجودہ زمانے میں لکھی گئی یہ کتاب جو کافی اہم ہے اس لیے کہ وہ ان پشتون علاقوں میں رہنے والے حالات گزشتہ
30-40 سال میں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف کا احاطہ کرتی ہے. وہ ہے دا پشتونز، جسے تصنیف کیا ہے ابو بکر صدیق نے. کچھ ممالک میں دا پشتون کویسچن کے عنوان سے بھی شائع کی گئی ہے. اور جو بات اہم ہے اس کتاب میں، اس میں پشتون تاریخ کا مطالعہ کر کے خاص طور پہ اس موضوع پر توجہ دی گئی ہے کہ جو شدت پسندی اور اسلامی بنیاد پرستی پشتون علاقوں میں آئی ہے، کیا اس کی جڑیں ہمیں پشتون ثقافت اور تاریخ میں ملتی ہیں، یا عالمی اور مقامی طاقتوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ان چیزوں کو فروغ دیا ہے اور ان عناصر کی پشت پناہی کی ہے، ان کو سپانسر کیا ہے جو یہاں پہ ایک شدت پسندی جسے پشتون معاشرے میں آئی ہے. تو یہ کافی اہم کتاب ہے. اس میں اس نقطۂ نظر کو بھی بتایا گیا ہے کہ جو طالبان تحریک، جس کو اکثر مغربی میڈیا میں اور مقامی پاکستان سرکاری طور پہ بھی یوں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے، پشتون نیشنلسٹ ریزسٹنس موومنٹ سے اس کو مکس اپ کیا جاتا ہے کہ بیرونی دخل اندازی کے رسپانس میں یہ ایک آرگینکلی یہاں سے اٹھنے والی ایک موومنٹ ہے. اور اس میں اس بات کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس میں جو مقامی طاقتوں نے ان کو جس طرح سے اسپانسر کیا اس تحریک کو، یا جس طرح سے اس کو پروان چڑھایا، اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور کیسے پشتون روایات جو بعض اوقات ان شدت پسندوں کے طور طریقوں سے متصادم ہوتے ہیں، جس کی ہمیں یہاں سے بھی مثال ملتی ہے کہ جو امن جرگے بنائے گئے اور جیسے ان جرگوں کے مشران کو پے در پے قتل کیا گیا، جو مقامی طور پہ جو لشکر بنائے گئے طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے اور انہیں سرکاری پشت پناہی نہ ملی، اور جو مزاحمت مقامی طور پہ پائی گئی، تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، اس کا پشتون نیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ کتابیں تو اپنی جگہ اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، مگر جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی دوسری بڑی قوم کی حیثیت سے اور عالمی طور پہ تقریباً 5 کروڑ آبادی ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف رہنے والی قوم، یہ کوئی جسے مونولیتھک قوم نہیں ہے. اس میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس میں قدامت پرست لوگ بھی ہیں، اس میں فارورڈ لکنگ یا روشن خیال، آزاد خیال نقطہ نظر رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور اس میں سب لوگ سنگلاخ پہاڑیوں میں نہیں رہتے، میدانی علاقوں میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اس میں شدت پسندی کا عنصر بھی آیا ہے، مگر یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے خطے میں سب سے اہم اور حیران کن جو عدم تشدد کی تحریک تھی، وہ بھی پشتونوں میں سے ہی اٹھی تھی، جس میں یہاں پہ لوگوں کی تعلیم اور یہاں پہ سماجی اصلاحات کے لیے وہ ایک انتہائی اہم تحریک تھی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے انگریزوں کا دور ہو یا ان کے بعد کا دور ہو، ایسی تحریکوں کو جو ماڈرن پشتون تشخص اجاگر کرنے کے لیے اٹھیں، ان کو ایک پتہ نہیں ریاستی طور پہ خطرہ سمجھا گیا، اور ان کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک بنیاد پرستی کی تحریکوں کی پشت پناہی کی گئی.